اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ اس کی سمپل ٹرانسلیشن ہوگی۔ اب ایک بات اس سے ذرا میں ہٹ کے آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی تلاش، اللہ کی طلب اگر آپ کے اندر، میرے اندر نہیں ہے تو بتائیں تعلق کس چیز کا پھر ہمارا؟ مجھے اللہ کے بارے میں بتایا گیا، میں نے ادھر ادھر سے سنا، اب کیا یہ کافی ہے میرے لیے جو میں نے ادھر ادھر سے سن لیا بس وہی کافی ہے؟ کیا مجھے اپنے اللہ کی جو محبت ہے اس محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی تلاش، اس کی معرفت، اس کی پہچان کی جائے ایٹ میکسیمم لیول؟ اور جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ یاد رکھیے گا، ان کی جو پریویلیج ہوتی ہے، جو ان کی پریورٹی ہوتی ہے، جو ان کی ترجیح ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ اس کی محبت میں، اس کی معرفت میں سرگردہ رہتے ہیں۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال کامشکاتن، کا جیسے مشکاتن ایک تاک، فیہا اس میں مصباح ایک چراغ، تاکچہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے جس میں وہ اکثر دیواروں میں بنائے جاتے تھے پہلے زمانے میں، وہ نشب بولتے ہیں، اس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی چیز پیس ایسا رکھا جاتا ہے، ڈیکوریشن پیس رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کی طرف ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوتا ہے کہ اس کو روشن رکھتا ہے، اس کو دکھاتا ہے۔ تو وہ تاکچہ یعنی وہ ایسا محفوظ جگہ جہاں پہ وہ کیا ہے، ایک چراغ روشن ہے، اور وہ چراغ پھر مزید اس کی پروڈکشن کیا ہے، المصباح فی زجاجۃ، ایک شیشے میں اس کو چراغ کو رکھا گیا، اور وہ شیشہ کیسا ہے، الزجاجۃ کأنہا، کہ وہ ایسا ہے گویا کہ کوکبن ایک چمکدار، ایک بہترین کرسٹل کی طرح چمکتا ہوا جیسے ستارہ ہوتا ہے، درین چمکدار، یوقد روشن کیا جاتا، من شجرۃ، اب اس چراغ کو، جو چراغ ایک تاکچے میں ہے اور چراغ کے اوپر کیا، ایک روشن اور چمکدار کلین، نیٹ کلین کرسٹل کی طرح اس کے اوپر ایک شیشہ ہو جیسے اس کی مزید پروڈکشن کی گئی ہو، اور اس چراغ کے اندر جو اس کو لوبریکینٹ ہوتا ہے، جو اس کو جلانے کے لیے جو اس کے اندر لکوڈ ڈالا جاتا ہے، آئل ڈالا جاتا ہے، وہ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ یوں کا تو روشن کیا جاتا ہو، من شجرۃ، ایک درخت، مبارکۃ، مبارک، برکت درخت۔ اب اس کے سارے کے ساری جو ارینجمنٹ ہے، اس ارینجمنٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے نور کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کیسی ہے، جو آپ تک، مجھ تک، پوری کائنات تک اللہ کا نور ہے، پہنچتا ہے، وہ نور کہاں سے کیسے آ رہا ہے، اس کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے۔ اچھا، جو وہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق کا نہ وہ مغرب کا، دیکھیں مختلف علاقوں میں پائے جانے والے زیتون کی جو کوالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو جو درخت کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی سائڈ سے مشرق اور مغرب اگر ہو تو سورج کی روشنی اس کو بعض دفعہ اس کی کوالٹی پر بڑا اثر انداز ہوتی ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت زبردست ہے، نہ وہ مشرق اور مغرب کی محتاج نہیں ہے، وہ یکادو قریب ہے زیتوہا، اس کا تیل جزی اور روشن ہو جائے، اور اس کا تیل ایسا ہے کہ وہ دکھنے میں ایسا ہے کہ اگر اس کو دیکھے تو وہ کسی آگ کا محتاج نہ ہو، وہ خود اتنا روشن ہو، اس کے اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہو، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو آگ بھی نہ چھوئے، نورٌ علی نور، روشنی پر روشنی۔ ایک تو اس کا تیل ایسا ہے، اس کا آئل ایسا ہے کہ وہ خود روشنیاں نکل رہی ہیں اس میں سے، پھر یہ ہے کہ اس کو مزید روشن کر دیا جائے، جیسے روشنی پہ روشنی، نور پہ نور آتا چلا جائے۔ یہدی اللہ، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنور ہی، اپنے نور کی، من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے۔ اب دیکھیں بات چاہت کی ہے، طلب کی ہے، اور دیکھیں آپ نے سنا ہوگا نا، لو بگیٹس لو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یا محبت محبت کا در کھولتی ہے،
چاہت سے چاہت جنم لیتی ہے۔ اب آپ کی طلب ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا نور ہدایت ملے؟ جب آپ نے چاہ لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی چاہت کا جواب چاہت سے نہ ملے؟ اب ہم اس کو کسی اور انداز سے لے لیتے ہیں۔ جب بھی اللہ چاہنے کا، اپنی طلب کا اظہار فرماتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی اللہ ہی نہیں چاہتا، ایسا نہیں ہوا۔ تو بندہ خدا اپنی چاہت کو دیکھو، آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی چاہت کی طرف جاؤ آپ؟ تو اللہ کی چاہت تو آپ کے لیے منتظر ہے، آپ کی چاہت نہیں اس طرف جا رہی۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ أَمْثَالَ، اور اللہ بیان کرتا ہے امثالہ، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اب یہ مثال ایک ایک انسان کے لیے ہے۔ آپ ہم تو ہو گئے نا حامل قرآن، قرآن پر ایمان رکھنے کے دعوے دار۔ کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں، ایسے انسان بھی تو ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، جو قرآن کے قریب بھی نہیں ہے۔ ان تک کیا فرشتے لے کر جائیں گے اس قرآن کو؟ یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک ان مثالوں کو پہنچایا جائے، یعنی اس فہم کو، اس آسانی کو پہنچایا جائے۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جن تک یہ مثالیں نہیں پہنچی ان تک یہ مثالیں پہنچا رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں؟ واللہ اللہ بکل شیء علیم، ہر ایک چیز کا خوب علم رکھنے والی ذات ہے وہ۔ اس ذات کی طرف آ جائیں، آپ کو اس ذات کے علم سے تعلق اور محبت نصیب ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس علم سے، اس آگہی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہر ایک چیز کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو آپ اللہ کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اللہ تو آپ کو، انسانوں کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں، آسان فرماتے ہیں، حقیقی علم، ضروری علم، لیکن ہم نے دوسری کتابوں سے ایسی وابستگی رکھی، ان پر ہمارا ایمان ایسا بنا کہ ان میں عمریں گزار دی، ہم زندگیاں لگا دی اور اس کتاب کو بند رہنے دیا، سمجھنا گوارا نہ کیا، جبکہ اس کو ہمیں مثالوں سے سمجھایا گیا۔ آنے والی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اس سے تعلق رکھتی ہے، اور اس زندگی جس میں ہم لگے ہوئے ہیں